بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے مابین جناح کی زندگی میں شروع ہونے والے اختلافات ان کی وفات کے بعد فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کے مابین بھی مسلسل چپکلش کا باعث بنے رہے۔ دونوں کے مابین تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے تھے کہ لیاقت علی خان نے فاطمہ جناح کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیا، یہاں تک کہ جناح کی وفات کے بعد 2 برس تک فاطمہ جناح کو ان کی خواہش کے باوجود بانی پاکستان کی برسی کے موقع پر ریڈیو پاکستان کے ذریعے قوم سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور تیسرے برس جب ان کو خطاب کی اجازت ملی تو ان کی تقریر کو سینسر کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ سن 1951 میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد بھی ختم نہ ہوا، کیونکہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کی آمرانہ حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں بھی پہلے تو مادر ملت فاطمہ جناح کو صدارتی انتخابات میں ملعون و متون کرنے کے بعد ہروایا گیا، اور پھر ان کی وفات کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ انہیں اپنے بھائی محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن نہ کیا جائے، لیکن ایوب خان کو عوامی غیظ و غضب کے ڈر سے چاروں ناچار یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ تاہم مادر ملت کی عین تدفین کے وقت بھی ہنگامہ آرائی ہوئی اور جلاؤ گھراؤ کا افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد عوام فاطمہ جناح کو اسی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے جس طرح جناح صاحب کو، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جناح کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے ان کی ہمشیرہ کو سیاست سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لیاقت علی خان کی حکومت کسی بھی صورت نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ جناح آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ ریڈیو پاکستان سے ان کی براہ راست تقریر کے دوران نشریات روک دی گئی۔ یاد رہے کہ مس فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کے مابین جناح کی زندگی میں ہی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب میرا بھائی میں محمد علی جناح کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ لیاقت علی خان کو تو قائد کی موت کا انتظار تھا۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے وفات کے بعد فاطمہ جناح اور لیاقت حکومت کے درمیان سرد مہری کا غبار چھایا رہا۔ قائد کی 2 برسیاں آئیں اور گزر گئیں، دونوں بار مس جناح نے برسی کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ براڈ کاسٹ ہونے سے پہلے وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گے، جبکہ حکومت یہ شرط ماننے پر آمادہ نہ تھی۔ غالباً اسے خوف تھا کہ نہ جانے فاطمہ جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا تنقید کر جائے۔ آخر خدا کر کے قائد اعظم کی تیسری برسی پر یہ طے پایا کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سینسر کروائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ لیکن جب تقریر نشر ہو رہی تھی تو اچانک ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ اس کے کچھ وقت بعد خود بخود ٹرانسمیشن جاری ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فکرے ایسے تھے جن میں حکومت پر تنقید تھی۔ وہ تو بدستور ان فکروں کو مائک پر پڑھتی گئی، لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے کی وجہ سے وہ فکرے براڈ کاسٹ نہ ہو سکے۔ اس بات پر بڑا شور شرابہ ہوا۔ فاطمہ جناح سخت ناراض ہوئیں، اخباروں میں بہت سے احتجاجی بیانات بھی آئے۔ اگرچہ ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کی وجہ اچانک بجلی کا بند ہونا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس ایک واقعے نے لیاقت علی خان کی حکومت پر عوامی اعتماد کو جتنی ٹھیس پہنچائی، اتنا نقصان مس فاطمہ جناح کے چند تنقیدی جملوں نے نہیں پہنچانا تھا۔ یہ سلسلہ سن 1951 میں لیاقت علی خان کے قتل پر اختتام پذیر ہوا، لیکن لیاقت علی خان کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان کی فوجی حکومت نے بھی فاطمہ جناح کے ساتھ ناروا رویہ اپنائے رکھا۔ 7 اکتوبر سن 1958 کو اسکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ کمانڈر ان چیف اور خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو مارشل لا کا ناظم مقرر کیا گیا۔ 24 اکتوبر سن 1958 کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کے تمام اختیارات حاصل کر لیے اور ملک میں فوجی حکومت قائم کر دی، اور ملک کے تاحیات صدر بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ حکمران کنونشن مسلم لیگ کی جانب سے صدر ایوب کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا۔ محترمہ ابتدا میں اس نامزدگی پر آمادہ نہ تھی، لیکن حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کے اصرار پر انہوں نے ایوب خان کے مقابلے پر صدارتی انتخاب لڑنے کی حامی بھری تاکہ ملک کو آمریت سے نجات دلائی جا سکے۔ صدارتی الیکشن کی مہم کے دوران سب سے افسوسناک وقت تب آیا جب ایوب خان کے حامیوں نے فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین آوارہ کتوں کے گلے میں ڈال کر ملک کے مختلف حصوں میں گھمانا شروع کر دیا۔ جنوری سن 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا۔ حزب مخالف کے سیاستدانوں کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ مس جناح ہی کامیاب ہوں گے، لیکن فوجی جنتا نے جھرلو پھیر دیا اور الیکشن کمیشن نے ایوب خان کو کامیاب قرار دیا۔ ایوب حکومت اور فاطمہ جناح کے درمیان انہی کشیدگیوں کی وجہ سے مادر ملت کے اچانک پراسرار حالات میں انتقال کے بعد ان کو مزار قائد کے احاطے میں دفن کرنے کی بجائے یہ کوشش ہوتی رہی کہ انہیں کراچی کے قدیم میوا شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس کوشش کی اپوزیشن کی جانب سے مخالفت کی گئی اور کمشنر کراچی کو متنبہ کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن نہ کیا گیا تو بلوا ہو جائے گا۔ اس طرح انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کرنے کی اجازت ملی۔ مادر ملت کی قبر قائد اعظم کے مزار سے 120 فٹ دور بائیں جانب کھودی گئی۔
मरहुमा की पहली नमाज जनाजा कसर फातिमा में सुबह 8:30 बजे मौलाना इब्ने हसन चारजोई ने पढ़ाई और फिर जब इनकी मैयत 8:45 बजे कसर फातिमा से उठाई गई तो लाखों आंखें अश्कबार हो गई। कसर फातिमा के बाहर दूर दूर तक इंसानों का समंदर था। जनाजे के पीछे मरकजी हुकूमत और सदर अय्यूब के वजीर ज़राअत व खुराक शम्सुद दुहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मैयत एक खुली माइक्रोवेन में रखी गई थी। इसके चारों तरफ मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड के 4 सालार खड़े थे। जनाजा जूं जूं आगे बढ़ता रहा, लोगों की तादाद में इजाफा होता गया। जनाजे का जुलूस 10 बजे पोलो ग्राउंड पहुंच गया, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नमाज जनाजा का इंतजार किया था। यहां दूसरी नमाज जनाजा मुफ्ती मोहम्मद शफी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद मैयत को दोबारा गाड़ी में रख दिया गया। उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे और लोगों की तादाद 6 लाख से तजावुज कर चुकी थी। अचानक कुछ लोगों ने जनाजे के करीब आने की कोशिश की। पुलिस ने पुरअमन तरीके से इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो एक हंगामा बर्पा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ और जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस के कई सिपाही जख्मी हुए। एक पेट्रोल पंप और डबल डेकर बस को आग लगा दी गई। एक शख्स इस हादसे में जान की बाजी हार गया और कई औरतें और बच्चे जख्मी भी हुए। 12:35 पर KH खुर्शीद और MAH इस्फहानी ने लरसते हाथों, कपकपाते होंठों और भीगी हुई आंखों के साथ खतून पाकिस्तान के जस्ते खाकी को कब्र में उतारा। जो ही मैयत को लाहद में उतारा गया, हुजूम धाड़े मार मार कर रोने लगा। तदफीन की आखिरी रसूमात में शिया अकीदे के मुताबिक तलकीन पढ़ी गई, जिसमें फातिमा बिनते पूंजा पुकारा गया। कब्र को आहिस्ता आहिस्ता बंद किए जाने लगा और 12:55 पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कब्र हमवार कर दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।